صدیوں سے ہمیں کتابوں میں ایک بہت بڑا جھوٹ پڑھایا جا رہا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایمیزون ایک وائلڈ اور اندیکھا جنگل ہے، ایک ایسی جگہ جہاں صدیوں سے صرف جانور اور کچھ بیکورڈ قبیلے رہتے ہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ جسے آپ آج تک صرف جنگل سمجھتے آئے ہیں وہ اصل میں جنگل ہے ہی نہیں، اصل میں وہ ایک دفن کیا ہوا شہر ہے۔ جب آسمان سے لائیڈار لیزرز کا ایک نیٹ ورک جنگل پر مارا گیا تو کمپیوٹر سکرین پر درخت غائب ہو گئے اور ان پتوں کے ٹھیک نیچے سے نکلے 30 فیٹ چوڑے ہائی ویز، ڈیمز اور عظیم پیرامڈز۔ جن کو ہم جنگلی سمجھتے تھے وہ اصل میں ایک ایسی سیویلائزیشن تھی جن کی انجینئرنگ دیکھ کر آج کے ماڈرن سائنٹسٹ کے ہوش اڑ گئے۔ ایمیزون کبھی جنگل تھا ہی نہیں۔ ویلکم ٹو ہڈن ارتھ۔ آج ہم ایمیزون کے اس دفن شہر میں قدم رکھیں گے جسے نیچر نے زندہ نگل لیا تھا۔ سینکڑوں سالوں سے ہسٹری کی کتاب میں ایک ہی بات لکھی گئی تھی، ایمیزون کا ماحول اتنا خراب، دلدلی اور وائلڈ ہے کہ یہاں کوئی بھی سیویلائزیشن زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہاں صرف کچھ چھوٹے بیکورڈ قبیلے یا ٹرائبز رہتے ہیں جو صرف شکار کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ لیکن 2022 میں ایک ایسی ٹیکنالوجی نے ان ساری ہسٹری کی کتابوں کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ اس ٹیکنالوجی کا نام ہے لائیڈار۔ سائنٹسٹ نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایمیزون کے ایک ایسے حصے پر جسے لیانوس ڈی موزوس کہتے ہیں، آسمان سے ملینز آف لیزرز بیمز فائر کیے۔ ان لیزرز کا کام تھا جنگل کے پتوں اور درختوں کو ڈیجیٹلی غائب کرنا اور نیچے چھپی ہوئی زمین کی سرفیس کو کمپیوٹر سکرین پر دکھانا۔ اور جب کمپیوٹر سکرین پر 3D میپ بن کر سامنے آیا تو سائنٹسٹ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انہیں وہاں کسی چھوٹے قبیلے کے گھاس کے جھونپڑے نہیں ملے، انہیں وہاں ملا ایک بہت بڑا ہائی آرگنائزڈ شہر۔ اس شہر کے بیچ میں 70 فیٹ اونچے مٹی اور پتھروں کے پیرامڈز بنے ہوئے تھے۔ یہ پیرامڈز بالکل اسٹریٹ اور جیومیٹرک تھے، بالکل کسی ماڈرن سٹی کے سینٹر کی طرح۔ لیکن اس اسکیل میں جو چیز سب سے حیران کرنے والی تھی وہ تھے ان کے راستے، ان کے ہائی ویز۔ ان درختوں کے ٹھیک نیچے ایک شہر کو دوسرے شہر سے جوڑنے والے 30 فیٹ چوڑے ہائی ویز تھے جو بالکل اسٹریٹ لائن میں کلومیٹرز تک جا رہے تھے۔ ذرا سوچئے، آج کے ماڈرن انجینئرز کو اپنی ہیوی مشینری اور بلڈوزرز کے باوجود ایمیزون کے دلدل میں 1 کلومیٹر سڑک بنانے میں مہینوں لگ جاتے ہیں، تو ان لوگوں نے ہزاروں سال پہلے بنا کسی مشین کے ایمیزون کے دلدل کے اوپر اتنا پرفیکٹ ہائی وے کیسے بنا لیا؟ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، انہوں نے پورے شہر کے ارد گرد پانی کے چینلز یعنی نہریں بنائی ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایمیزون کے وحشی پانی کو بھی کنٹرول کرتے تھے۔ لائیڈار سکینر سے اندازہ ہوا کہ اس شہر میں لگ بھگ 10 لاکھ یعنی 1 ملین سے بھی زیادہ لوگ رہتے تھے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا بایولوجیکل مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایمیزون کی مٹی کھیتی باڑی یعنی فارمنگ کے لیے دنیا کی سب سے خراب مٹی ہے تو ان 10 لاکھ لوگوں کو کھانا کہاں سے ملتا تھا؟ اس سوال کا جواب ایمیزون کا ایک ایسا راز ہے جو کسی ایلین ٹیکنالوجی سے کم نہیں لگتا۔ ہم سب کو لگتا ہے کہ ایمیزون اتنا ہرا بھرا لش گرین اس لیے ہے کیونکہ یہاں کی زمین بہت زرخیز فرٹائل ہوگی، لیکن یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ایمیزون کی اصلی مٹی پیلے رنگ کی ہوتی ہے اور اس میں نیوٹریشن بالکل زیرو ہوتی ہے۔ درختوں کے گھنے ہونے کی وجہ ہوا کا موئسچر ہے، مٹی نہیں۔ اگر آپ ایمیزون کی زمین پر کھیتی کرنے کے لیے بیج بوئیں گے تو وہاں کچھ بھی نہیں اگے گا۔ تو پھر یہ 10 لاکھ لوگ یہاں فصل کراپس کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے نیچر کا محتاج ہونے کے بجائے نیچر کو ہی ہیک کر لیا۔ انہوں نے اپنی خود کی مٹی کریٹ کی۔ آج جب سائنٹسٹ ایمیزون کے اندر کھدائی کرتے ہیں تو انہیں زمین کے نیچے سے عجیب کالے رنگ کی مٹی ملتی ہے جسے ٹیرا پیٹا یعنی ڈارک ارتھ کہتے ہیں۔ یہ مٹی نیچر نے نہیں بنائی، یہ ان انسانوں نے بنائی تھی۔ انہوں نے کوئلہ، چارکول، جانوروں کی ہڈیاں، جلی ہوئی لکڑیاں اور برتنوں کے ٹکڑوں کو ایک مخصوص کیمیکل فارمولا کے تحت مکس کیا۔ لیکن اس ٹیرا پریٹا مٹی کی سب سے خوفناک اور عجیب بات اس کا کمپوزیشن نہیں، اس کا زندہ ہونا ہے۔ ہاں، یہ مٹی بالکل کسی زندہ آرگنائزیشن کی طرح بیہیو کرتی ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی ٹیرا پریٹا مٹی لے کر ایمیزون کی عام پیلی مٹی میں ملا دیں
تو وہ کالی مٹی آٹومیٹکلی اپنے آپ کو پھیلانا شروع کر دیتی ہے۔ آج کے ہائیلی ایڈوانس ماڈرن سائنس اور بڑی بڑی لیبارٹریز بھی اس ہزاروں سال پرانی کالی مٹی کا فارمولہ دوبارہ نہیں بنا سکتی۔ انسان نے ایمیزون جنگل ڈسکور نہیں کیا، بلکہ یہ کہنا زیادہ سچ ہوگا کہ ایمیزون جنگل کا ایک بہت بڑا حصہ انہی لوگوں کا لگایا ہوا ایک میسو گارڈن ہے۔ لیکن اس ایڈوانس شہر کی کہانی صرف لیزر اور مٹی تک محدود نہیں ہے۔ ایک انسان تھا جس نے آج سے 100 سال پہلے اس راز کا پردہ اٹھانے کی کوشش کی تھی، اور اس کی قیمت اسے اپنی جان دے کر چکانی پڑی۔ 1925 میں دنیا کا سب سے مشہور برٹش ایکسپلورر پرسی فوسٹ ایمیزون کے جنگل میں انٹر ہوا۔ اس نے پوری دنیا کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ ایمیزون کے اندر ایک ہائیلی ایڈوانسڈ اور امیر سیویلائزیشن دفن ہے، جسے وہ سٹی آف زی کہتا تھا۔ جب اس نے لوگوں کو بتایا کہ وہاں ہائی ویز اور عظیم بلڈنگز ہیں تو پوری دنیا نے اسے پاگل اور جھوٹا کہا تھا، کیونکہ اس وقت سب کا ماننا یہی تھا کہ ایمیزون میں صرف دلدل اور جنگل ہے۔ پرسی فوسٹ اپنی ایک چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ سٹی آف زی ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا۔ اس نے جنگل سے آخری خط اپنی بیوی کو بھیجا۔ اس کے بعد پرسی فوسٹ اور اس کی پوری ٹیم ایمیزون کے اندھیروں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی، اور پھر 100 سالوں تک لوگ اسے ایک پاگل ایکسپلورر سمجھتے رہے جو ایک فرضی فیک شہر ڈھونڈتے ہوئے مارا گیا۔ لیکن آج جب لیزر نے ٹھیک اس کے بتائے ہوئی جگہ پر ہائی ویز اور پیرامڈز ڈھونڈے ہیں تو دنیا ڈر گئی ہے۔ پرسی فوسٹ پاگل نہیں تھا، وہ سچ بول رہا تھا۔ اس نے واقعی وہ شہر ڈھونڈ لیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس نے وہ شہر ڈھونڈ لیا تھا تو اسے مارا کس نے؟ وہ واپس کیوں نہیں آیا؟ پرسی فوسٹ کی موت سے بھی بڑا سوال ایک اور ہے۔ اگر یہ سیویلائزیشن اتنی ایڈوانس تھی، اپنی مٹی بنانا جانتی تھی، ان کے پاس ہائی ویز تھے، پیرامڈز تھے، تو یہ 10 لاکھ لوگ اچانک غائب کیسے ہو گئے؟ ایمیزون کے پتوں نے ان کے اس عظیم شہر کو کچا کیسے چبا لیا؟ انہیں کسی جانور، کسی ٹرائب یا ایلینز نے نہیں مارا۔ جب 1490s میں یورپ کے لوگ کولمبس اور باقی ایکسپلورر پہلی بار ساؤتھ امریکہ آئے تو وہ اپنے ساتھ بندوقیں نہیں بلکہ ایک اندیکھا خاموش قاتل لے کر آئے تھے: بیماری، ڈیزیز۔ یورپ کے لوگوں کو اسمال پاکس اور فلو جیسی بیماریوں کی عادت تھی، لیکن ایمیزون کے لوگوں کے جسم میں ان وائرس کے خلاف کوئی ڈیفنس سسٹم یا امیونٹی نہیں تھی۔ ایک سنگل وائرس ان کے شہروں میں انٹر ہوا اور اس نے ان کے عظیم ہائی ویز کو موت کے شہروں میں بدل دیا۔ صرف 100 سالوں کے اندر 50 لاکھ 5 ملین سے زیادہ لوگ اپنی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور شہروں سمیت آپس میں بیمار ہو کر تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ لوگوں کے مرتے ہی جنگل نے اپنا بدلہ لیا۔ درختوں کی جڑوں نے ان کے پیرامڈز اور سڑکوں کو پھاڑ کر باہر نکلنا شروع کیا، اور صرف 50 سال میں اس عظیم شہر کا نام و نشان مٹ گیا، اور جنگل نے اپنے زخموں پر پتوں کی پٹی لگا دی۔ ایمیزون کے اندر دبے ہوئے یہ شہر صرف ایک ہسٹری کا حصہ نہیں ہے، یہ آج کے ماڈرن انسانوں کے لیے نیچر کی سب سے بڑی وارننگ سائن ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے کنکریٹ کی بلڈنگز، ہمارے انٹرنیٹ اور ہائی ویز ہمیشہ زندہ رہیں گے، لیکن ایمیزون چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ نیچر کے آگے کسی بھی عظیم شہر کو مٹی بننے میں صرف چند سال لگتے ہیں۔ زمین کے نیچے چھپے انسانی رازوں نے تو ہمارے ہوش اڑا دیے، لیکن ایمیزون کا ڈر صرف پرانی بلڈنگز میں دفن نہیں ہے۔ جب انسانوں کے یہ عظیم شہر مٹی بن گئے تو اس دلدل میں ایک ایسی آفت نے جنم لیا جو انسان کی کسی بھی ٹیکنالوجی سے زیادہ وحشی اور خطرناک ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایمیزون میں آج ایک ایسی مکڑی رہتی ہے جو آسمان میں اڑتے پرندوں کو نوچ کھاتی ہے، اور ایک ایسی انویزیبل مچھلی جس کا آپ کے جسم کا صرف ٹچ کرنا بھی موت کا پیغام بن سکتا ہے؟ اگر آپ انسانوں کے ڈر سے نکل چکے ہیں تو ایمیزون کے 5 سب سے خوفناک جانوروں کا سامنا کرنے کے لیے اسکرین پر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں، اور ایسے ہی مائنڈ بلوئنگ راز جاننے کے لیے ہڈن ارتھ کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میں ملتی ہوں آپ سے سامنے آنے والی ویڈیو میں۔